اس طرح بائیں اگلی آیت کی طرف، یہ آیت ہے سورہ المائدہ کی 6، سورہ المائدہ کی 6 نمبر آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ نماز کو دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی، نماز کے اصلاحات ہونے کا انکار نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، جناب کہتے ہیں کہ اس آیت میں وضو کا حکم دیا گیا ہے، اور وضو جو ہے وہ نماز سے پہلے ہی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب دیکھیں یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس سے ان کی نماز کا دجل کیسے چاک کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ کیا کہ جاتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے ترجمہ ہے فتح محمد جلندری کا، مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو تم منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو، ٹہنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اچھا، آگے ترجمہ ہے احمد عطا خان بریلوی کا۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا، مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ کہیں تم احسان مانو۔ آگے ابو اللہ مودودی کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹہنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو یا پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اور اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اچھا، تراجم کے نام پر شیاطین کا کلام آپ کے سامنے ہے، جس میں یعنی جس سے نماز سے پہلے وضو کو ثابت کیا جانے کا دعویٰ ہے، پھر اسی کی بنیاد پر نماز کو ہی الصلاۃ قرار دیا جاتا ہے جی، اور پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان آیات کی موجودگی میں نماز کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ یعنی نماز کا صلاۃ ہونے کا رد نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت۔ یعنی اگر ان کا وضو جو ہے، ان کا تیمم جو ہے، یہ جو کچھ انہوں نے گڑھا ہے تراجم و تفاسیر کے نام پر جو نسل نسل چلا آ رہا ہے، اگر آیات میں ایسا کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا تو ان کے اپنے بقول، ان کے اپنے دعوے کے مطابق ان کی نماز کے پر خچے اڑ جاتے ہیں، نماز کی بنیاد فضول اور جہالت ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے اوپر واضح ہو چکا۔ پیچھے جو اصول اور قوانین آپ کے اوپر واضح کیے، پیچھے جو حق آپ کے اوپر واضح کیا، اس کی بنیاد پر ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، تو یہ کیسے قرآن میں یہ سب کچھ ہے، قرآن تو یہ سب ہے ہی نہیں، اور احمد عیسیٰ نے چیلنج کیا، یوں اس بنیاد پر ان کی نماز کو تو پرخچے اڑ جاتے ہیں، ان کی نماز تو بے بنیاد اور باطل ثابت ہو جاتی ہے۔ ایسی بھی اور آیات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے اب ان دو آیات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آ جائیں پہلی آیت کی طرف۔